بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایس پی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسیح دجال کے بارے میں۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کی کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی۔ ناظرین، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ ناظرین، فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینہ کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینہ کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے، یہ رب ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز و شاداب کرے گا، اور اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب خلقت جانور کا نکلنا۔ ناظرین، صحیح مسلم 398 اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسد غفاری سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت شام بن عامر سے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا جو حلیہ بیان فرمایا وہ اس طرح ہے کہ پستہ قد، بھاری بھرکم جسم اور مکروہ چہرے پر الجھے ہوئے بے ترتیب گھنگریالے بالوں والا ایک شخص، جس کی دائیں آنکھ کانی جیسے انگور کا ابھرا ہوا دانہ، سرخ رنگ اور دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودیوں اور عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ دجال جب نمودار ہوگا تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی پیروکار ہوں گے جن کے سروں پر تیلسان کی آبائیں ہوں گی۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اصفہان کی یہودی بستی سے ظاہر ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، انہوں نے سبز رنگ کی شالیں کندھوں پر ڈال رکھی ہوں گی۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔